اچھا ٹھیک ہے, ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کی تو سب سے زیادہ جو ہے کہ ہمارا معیار بہت خراب ہے یا بہت غیر معیاری ہے, یہی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور یہی گفتگو کا موضوع بھی رہتا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہر معیار کو بلند کرنے کی ایک ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور ہم ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو معیار ہے وہ بلند ہوتا چلا جائے, لیکن کیا یہ ایک پاپولر اسٹیٹمنٹ ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ہمارا تعلیمی معیار غیر معیاری ہے, تعلیمی معیار اچھا نہیں ہے, غیر معیاری ہے؟ تو کیا واقعی یہ معیار غیر معیاری ہے یا یہ ہم ایک پاپولر اسٹیٹمنٹ کے طور پر جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں؟ سروش حشمت صاحب, میں چاہوں گی کہ اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کیا ہم واقعی ایک غیر معیاری تعلیمی نظام کو فالو کر رہے ہیں یا بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے, ہم صرف بولتے رہتے ہیں یہ باتیں تنقید کے طور پہ؟ نہیں, اس میں تو حقیقت ہے کہ اس میں کوئی دو باتیں ہی نہیں ہیں. ہمارا تعلیمی معیار پہلے کے مقابلے میں انحطاط پذیر ہے, نہ صرف انحطاط پذیر ہے بلکہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں جو مسائل نظر آتے ہیں وہ بڑے عیاں ہیں. اس میں اساتذہ کا جو لیول ہے اس کے ساتھ مسائل ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ مسائل ہیں, اکیڈمک ڈسپلن کے مسائل ہیں, ایگزامینیشن سسٹم کے مسائل ہیں. تو آپ کوئی بھی شعبہ تعلیم میں دیکھ لیں اور کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں, چاہے وہ پرائمری اسکول لیول پہ ہو اور چاہے وہ ہائیسٹ لیول پہ پی ایچ ڈی پہ ہو, کوالٹی میں تو انحطاط بے تحاشا آیا ہے. اب وہ ایک بہت بڑا طویل بحث ہے کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف لیول پہ مختلف طرح کی کوششیں جاری ہیں, لیکن سب کے باوجود اس گرتے ہوئے معیار کو ابھی تک قابو میں کیا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی مجیب صحرائی صاحب. ٹھیک ہے, ہم اکثر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی تعلیم جو ہے وہ اس لیے حاصل کرنی چاہیے, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کیا؟ روزگار کا حصول یا آپ کی سوچ کو وسعت دینا یا کچھ اور؟ کیونکہ پالیسیز اسی مقصد کو دیکھ کر بنائی جاتی ہوں گی جو بھی تعلیمی پالیسیز ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا مقصد ڈیفائن کر سکیں کہ ان جنرل کیا ہے اور ہمارے ہاں پالیسیز کس مقصد کے تحت بنائی جا رہی ہوتی ہیں. جی تھینک یو. دیکھیں, دنیا میں اگر ایجوکیشن کو لرننگ اور جاب سیکنگ کے حوالے سے تقسیم کیا جائے تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو سی دی سچویشن آف دا ورلڈ where you have maybe around 15% the countries lie in the developed world, جبکہ 85% آپ کے جو کنٹریز ہیں وہ ڈیولپنگ ورلڈ میں آ جاتے ہیں. تو جو ڈیولپڈ ورلڈ کا سیناریو ہے اور جو ڈیولپنگ ورلڈ کا سیناریو ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ, نمبر ون. ہم اینڈ دین آف کورس جب ہم ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ ورلڈ کو تقسیم کرتے ہیں تو وہاں سے ہی ساری پاورٹی اینڈ ایوری تھنگ کمس اپ. آج بھی دیکھیں, اگر مجھے اور پاکستان میں یا اس خطے میں اگر ہم پوچھیں کہ واٹ از دا لٹریسی, ہاؤ یو ڈیفائن دا لٹریسی, دیر آر ویریس ڈیفینیشنس ٹو ڈیفائن دا لٹریسی. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ ہم 65% آن ایوریج لٹریٹ ہیں, تو لٹریسی کیا ہے؟ لٹریسی یہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ اپنی مدر ٹنگ میں پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اب اس ڈیفینیشن کو آپ یو ایس اے لے جائیں, آپ یورپ کے مختلف ممالک میں لے جائیں, آپ جاپان لے جائیں, آپ چائنا لے جائیں, سو جواب خود بخود وہاں پر ہے. نمبر ٹو, آف کورس پاورٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے, میں اپنی بات کروں, آئی کم فرام مڈل کلاس, تو مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کسی دن, حالانکہ میرے والد صاحب تاج صحرائی صاحب وہ خود ایک بڑے اچھے استاد آرکیالوجسٹ ماشاء اللہ, لیکن مجھے بھی جہاں تک یاد ہے, اور سب سے میں چھوٹا ہوں, تو انہوں نے جو کچھ دھیان دیا وہ زیادہ ان آل مائی سبلنگس, آئی ایم دا ینگیسٹ ون, تو انہوں نے جو کچھ دھیان دیا مجھ پر دیا. بٹ آئی ڈونٹ ریممبر فرینکلی کہ مجھے کبھی یہ بتایا گیا کہ تمہیں ہم پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تمہیں پڑھنا بھیج رہے ہیں, تمہیں یو ہیو ٹو بیکم این انجینئر. سو یو سی, سو یو ہیو اے ٹارگیٹڈ ایجوکیشن آلسو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا سسیکس میں, تو یو سی بیکاز مجھے کہا گیا کہ کچھ آپ کلاسز بھی اٹینڈ کریں سبجیکٹ کے, تو ونس آئی واز سٹنگ ان اے کلاس, a gentleman came into the class and he was like late 50s, you know. میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا یہ شخص کیوں آیا ہے انڈر گریڈ پڑھنے. سو مجھے کیوریاسٹی ہوئی, and I went to him and I said what is the purpose. So he said, you know, I am retired in my فلاں profession, now I want to learn the engineering. Okay. اب وہ جو انجینئر بنے گا
جس کا شوق ہی صرف انجینئرنگ پڑھنا, انجینئرنگ لرن کرنا, انجینئرنگ کی بیسک ہے, اور میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے انجینئر بن کے کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے. ہیوج ڈفرنس. وہ ماحول ڈیفینیٹلی وی ریکوائر لاٹ آف ریسورسز, جیسے لودھی صاحب نے کہا, لیکن ڈیفینیٹلی دیر از امپرومنٹ. آئی بلیو کہ ہمارے یہاں خاص طور پر ٹرشری ایجوکیشن میں کافی امپرومنٹ آئی ہے, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. وہ تو ایک طویل سفر ہے اور مستقل سفر ہے ہمارا جو کہ طے کرتے ہی جانا ہے. اچھا صادقہ آپا, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ پرائمری ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے کہ کی ہے, شخصیت کے حوالے سے دیکھ لیں, انسانوں کی سوچ کے حوالے سے دیکھ لیں, کسی ملک کی ترقی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اگر پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے جس قوم نے, وہ قوم ترقی کے منازل طے کرتے گئی. ہمارے ہاں اگر ہم آج کے دور میں پالیسیز, میں زیادہ تر بات کروں گی پالیسی سازی کے اوپر, کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں کیا اس میں یہ دھیان رکھا جا رہا ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ مستقبل کے تقاضے پورے کر سکے؟ اے آئی ہے, اب تو پوری کی پوری کہتے ہیں دنیا ہی بدل چکی ہے, تو کیا وہ پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے ہاں؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو کس کس ایریا میں اسپیسیفکلی 2-4 پوائنٹس کے ہمیں وہ پلاننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, جہاں تک مجھے پرائمری ایجوکیشن کے پالیسی سازوں سے ملاقاتوں کے بنیاد پہ میں کچھ بات کہہ سکتی ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے, جیسے یہاں بھی ہمارے ساتھی نے کہا, کہ جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور اس کی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو اس وقت بہت سارے پائلٹ پروجیکٹس, مختلف چیزیں کہ وہ میں بتا سکتی ہوں. تو یہ جو اویئرنیس ہے, کچھ بہت اچھے لوگ محکموں کے اندر ہیں کہ جو کاغذ پینسل پہ بہت کام کرتے ہیں اور جو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کہاں کس چیز میں پیچھے رہ گئے. کچھ لوگ ہیں, آپ وہاں اسکول کی جو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اگر اس میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے چیمپئن لگیں گے, کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے چیمپئن ہیں. یہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم تعلیم کا معیار بہتر بنائیں. ان کے پاس بڑے آرگومنٹس ہوتے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹریٹ بھی ایک بنوا لی, اسکولوں کے اندر کمرے بھی بن گئے, ٹیچرز بھی ٹرین ہو گئے, اور یہ عمل شروع ہو گیا. اب اس عمل کے شروع ہونے کا تو اچھا خاصا دھوم دھڑکا ہے اور بہت کام بھی اس میں ہو رہا ہے, لیکن اس کے نتائج ابھی ہمیں نہیں ملے ہیں, اور کہہ نہیں سکتے کہ اس کے نتائج کیا وہی ہوں گے کہ جس کے لیے بنایا گیا تھا یا نہیں بنایا گیا تھا. تو پرائمری ایجوکیشن کی کہانی یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے, 20-25 سال پہلے سے جو چیزیں چل رہی تھیں, جو انٹرنیشنل جو گولز تھے ایجوکیشن کے, اس میں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, جینڈر ایکویلٹی, ان چیزوں کی بات ہوتی تھی. اور ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم نے پرائمری اسکول کھول لیے, اور پرائمری اسکول ہمارے پاس 40,000 ہو گئے. لیکن ان 40,000 کے بعد وہ بچے ہمارے کہاں جائیں اگر وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں, اس کا کچھ نہیں سوچا تھا. اور اس کا سوچنا, جو سوال آپ کر رہے ہیں اس میں وہ بہت ضروری تھا کہ آپ جب کسی بچے کی تعلیم, اپنے بچے کو بھی پڑھاتے ہیں, تو آپ آگے تک کا سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہاں یہ ہوا کہ پرائمری اسکول 40,000 بن گئے, اور اس کے بچوں کو سنبھالنے والے 4,000 اسکول تھے, کہ جو مڈل اسکول تھے یا سیکنڈری اسکول تھے. تو اب جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تعلیم کے کھاتے میں, وہ یہی سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ کیسے سیکنڈری ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے, کیسے سیکنڈری ایجوکیشن میں لوگوں کی جو ان کے لیے جگہ بنائی جائے, ان کے لیے سیٹیں زیادہ ہوں, اور جتنے ڈونرز ہیں وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ آف سندھ بھی وہی کام کر رہی ہے. اور لیکن جو رفتار ہے, میں یہاں صرف اس کے اوپر بات ختم کروں گی, جو میگنیٹیوڈ ہے مسئلے کا, جو مسئلے کی وسعت ہے, اس کا شاید ہمیں اب بھی اندازہ نہیں ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ہر روز, میں ہر روز کی بات کر رہی ہوں, ہر روز 19,000 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور پاکستان میں ہر گھنٹے میں, بڑا متبرک سا نمبر ہے, 786 بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہر روز, اس کا مطلب ہے 19,000 بچوں میں سے کچھ تو ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں چائلڈ مورٹیلٹی کا بھی بہت ہے ریشو, لیکن وہ اگر بچ کے 16-17 بھی بچیں, تو کیا ہم ہر روز 16-17 ہزار
بچوں کے آگے 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہاں بٹھائیں گے اور ان کو ہم کہاں اٹھائیں گے اور ہم ان کا کیا کریں گے. یہ یہاں پہ اتنا سوچنے سے میرا خیال ہے کچھ دماغ پھٹنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی, مگر یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کی جو جہتیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ تو ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ ہم کیسے, اور واقعی اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, میں اگلا سوال جو ہے وہ آصف شیخ صاحب سے کرنے والی تھی, لیکن بات اس طرف آ گئی تو میں طارق رفیع صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ بے تحاشا جیسا انہوں نے بتایا کہ 40,000 اسکولز جو ہیں ہم نے بنائے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کالجز بہت سارے ہیں, یونیورسٹیز بے تحاشا ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تک ہم وہ معیار حاصل نہیں کر پا رہے اتنے انسٹیٹیوشنز کے باوجود؟ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں برین ڈرین ہوتا جا رہا ہے, ہر بچے کو باہر جا کے پڑھنا ہے, تو اتنی یونیورسٹیز, اتنے تعلیمی ادارے ہونے کے باوجود ہم اپنے ہی بچوں کو یہاں پر روک کیوں نہیں پا رہے؟ آف کورس بہت بچے یہاں پہ کر رہے ہیں, لیکن جو ایک مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہو گیا ہے, تو کمی کس چیز کی ہے؟ خالی کس چیز پہ اوپر کام کیا جائے کہ یہ صورتحال اس دور میں واپس چلی جائے جب دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے؟ شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے, سارا جو بچوں کو روکنے کا جو وجہ ہے وہ صرف اکانومی ہے. اگر آپ کے ملک کی اکانومی اچھی ہوگی, آپ کی اکانومی اچھی ہوگی, آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہوں گی, تو بچے باہر کیوں جائیں گے؟ بچے باہر صرف اور صرف اس لیے جاتے ہیں کہ جب وہ پڑھ لکھ کر نکلتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی اچھی جاب ڈھونڈ سکے. انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہر آدمی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے گورنمنٹ جاب مل جائے, اور گورنمنٹ جاب میں فائدہ یہ ہے کہ جناب آپ کو پینشن ملے گی, آپ کام کریں نہ کریں, آپ کو کوئی نکالتا نہیں ہے, آپ آرام سے بیٹھے رہیں. لیکن اب گورنمنٹ نے جو چینجز کی ہیں اس میں تمام گورنمنٹ جاب جو ہے وہ کانٹریکچوئل ہو گئی. اب کانٹریکچوئل جاب کے اندر آپ ایک کانٹریکٹ کے تحت ہیں اور آپ کو پینشن جو ہے وہ اس کا وہ آپ کو نہیں ہے فائدہ, تو پروبیبلی یہ بھی ایک نگیٹو چیز ہوگی. لیکن آپ نے جو یہ پوچھا کہ بچے باہر کیوں جاتے ہیں, وہ صرف اکنامیکل ریزنز ہے اور کوئی نہیں. ہمارا معیار کیوں نہیں بہتر ہو رہا؟ سروج صاحب نے بالکل صحیح کہا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کہ دیکھیں ہمارے پاس 40,000 اسکول ہیں, 4,000 سیکنڈری اسکولز ہیں, 69 یونیورسٹیز ہیں جن میں 30 پبلک سیکٹر میں, 39 پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھانے والے ہیں, جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں, پرابلی ان کا کمٹمنٹ نہیں ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ ایز اے پروفیشن نہیں کر رہے, وہ کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں کر رہے, وہ صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کو نوکری ہے. اور جو ہمارے ٹیچرز بھی بھرتی ہوتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایک نوکری کی تلاش ہوتی ہے. اب جو گورنمنٹ نے لائسنسنگ کا ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ ٹیچر بھرتی ہونے سے پہلے آپ کو لائسنس لینا پڑے گا اور اس کے لیے ایگزام پاس کرنا پڑے گا, تب شاید اس سے کچھ بہتری ہے. دیکھیے, فنڈنگ کی کم از کم میں سندھ گورنمنٹ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے. جتنی فراغ دلی سے سندھ گورنمنٹ جو ہے, خاص طور پر چیف منسٹر صاحب ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتا, کوئی صوبہ نہیں کرتا. اسٹیٹسٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں دے آر 30 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, اور جو سندھ گورنمنٹ ان 30 یونیورسٹیز کو دیتی ہے وہ 42,000 تو ریکرنگ گرانٹ, 42 ارب ریکرنگ گرانٹ ہے اور 8 ارب کی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, ٹوٹل 50 بلین. پنجاب میں ہم سے ڈبل یونیورسٹیز ہیں 57, اور پنجاب گورنمنٹ نے اس سال 15 ارب کیا ہے, لاسٹ ایئر 5 ارب دے دیتے. کے پی کے میں بھی ہم سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں 37, مگر وہاں پر صرف 2 ارب دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں سندھ میں فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس اچھے اساتذہ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ کمٹمنٹ والے اساتذہ نہیں ہیں. جو کہ ہمارے زمانے جو اساتذہ سے میں نے پڑھا تھا وہ ایک کمیٹڈ لوگ تھے, ان کا مقصد جو تھا وہ بچوں کو تعلیم دینا تھا, پیسہ یا نوکری ان کا مقصد نہیں تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ پیسے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ کمٹمنٹ میرے خیال میں اب لیکنگ ہے وہ. اور اسٹینڈرڈ ڈیفینیٹلی بہت گر گیا ہے, اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے. استاد محترم میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیرزادہ قاسم صاحب, میں اور یہ ایک کمیٹی میں ہوتے ہیں جہاں وائس چانسلرز کی سلیکشن کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنا ہمارا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وائس چانسلر کے لیول پر کس حد تک کم ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت کام کر رہی ہے, ٹیچنگ ٹریننگ اور کانفرنسز وغیرہ کرا رہے ہیں بہتری, لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ امیجیٹ نہیں ہوگا. اٹ ول ٹیک فیو ایئرز بیفور یو کین ریکگنائز کہ دیر از این امپروومنٹ. بٹ آئی ایم ویری پازیٹیو اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ جو امپروومنٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی آئے گی اور یہ آنی بھی چاہیے. اور جس طرح کی ایفرٹس ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی اس میں بہتری آئے گی. دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب کمیٹیڈ ہیں, دانش اسکول کھول رہے ہیں.
ہر جگہ لوگوں میں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اسکول اور تعلیم جو ہے اس کو ترجیح دی جائے. دنیا میں کسی ملک نے بغیر ایجوکیشن میں انویسٹ کیے ہوئے نہیں ترقی کی. تو اس چیز کا احساس کیونکہ اب ہمارے ارباب اقتدار کو ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. تھینک یو سو مچ. وحیدہ میں آپ کی طرف آؤں گی. جس چیز کا ابھی طارق صاحب نے اشارہ دیا کہ کمٹمنٹ کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ینگ اسٹوڈنٹ سے بھی انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے, آپ اپنے ساتھ جو آپ کے کولیگز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ یہ, کیونکہ اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن بنیادی وہ نکات کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ کمٹمنٹ میں کمی دیکھنے میں آئی؟ کیونکہ آپ سب وائس چانسلرس یہاں موجود ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی کمٹمنٹ سے کام کیا ہے, اپنے اپنے اداروں کو کس طرح ریفارم کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, لیکن اب بھی اگر یہ بات ہے تو کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کمٹمنٹ جو ہے ہمیں اب کم ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں کمٹمنٹ کیسے آئے گی اوور نائٹ؟ ہم اگر اس چیز کو بنیاد شروعات سے دیکھیں کہ جب ہم اسکول کی ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارا سلیبس کیا بتاتا ہے ہمارے کڈس کو, ہم نے کس قسم کا سلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے کیریکولم, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے سوال پہ آتا ہوں لیکن میں تھوڑا جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کا تعلیمی معیار, اٹس واسٹ, کیونکہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ اسکول میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں, پرائمری, سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن, ہائر سیکنڈری. پھر وہ جو آپ کے آؤٹ آف اسکولس, آؤٹ آف کالج, تو ان کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن, پھر یونیورسٹی. تو یہ اگر 3 چیزوں کو ہم دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں, آپ پالیسیز کی بھی بات کر رہی ہیں, میرے جو معتبر وائس چانسلرس اور ایجوکیشن کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز ہیں, کتنی بجٹ ہے. میڈم صادقہ نے بھی کہا کتنے اسکولز ہیں, پھر سیکنڈری اسکول کتنے ہیں, پھر یونیورسٹیز کتنی ہیں. اب یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں, تو کمی کہاں ہے کمٹمنٹ کی؟ کمٹمنٹ کی کمی ہماری تربیت میں ہی ہے, کیونکہ تعلیم وداؤٹ تربیت ہو ہی نہیں سکتی. اور جیسے رفیع صاحب نے کہا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ایک ٹیچرز کی کمٹمنٹ لیول ہوتی تھی. جو ٹیچر ہوتا تھا وہ سوچ سمجھ کے آتا تھا کہ یہ میرا پروفیشن ہے. اب ہم مجبوری میں جاب کرتے ہیں, کوئی نوکری نہیں ملے گی, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو, تو چلو ٹیچنگ کر لو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس میں ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ 30-40 سال سے ہم نے یہی دیکھا ہے. جب گورنمنٹ اس زمانے میں فیل ہو گئی کہ اپنی تعلیم کو کہاں پہ ہمیں رکھنا ہے, کتنی پریورٹی پہ رکھنا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کا جو آئین ہے وہ اسکول کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اسکول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج تک آپ کے آئین نے یہ نہیں بتایا کہ اسکول کی ڈیفینیشن ہے کیا. جب اسکول کی ڈیفینیشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے اویلیبل, 78 ایئرس گزر گئے ہیں, تو مجھے بتائیں پھر ہم یہی بات کریں گے نا کہ آپ کا جو اسکول ہے اس کے اندر ٹیچنگ کوالٹی کیا ہے, انفراسٹرکچر کیا ہے, اسیسمنٹ میتھڈس کیا ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ یا اڈاپٹ اسکول پالیسیز, یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا آئین اس چیز کو کتنی اہمیت دیتا ہے. جب تک اسکول کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی, وہاں سے ہماری کمٹمنٹ شروع نہیں ہوگی, تو یونیورسٹیز میں نہ آپ ریسرچ, نہ تھنک ٹینکرز, نہ پرابلم سالورز, نہ کرٹیکل تھنکرز, اور نہ ہی سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے اسکول ایجوکیشن جس کو ہم نے بالکل لیسٹ پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ صرف پبلک سیکٹر کی بات کر رہی ہیں تو مجھے بتائیں, سندھ از اے نمبر 2 پروونس آف دا پاکستان, پرائمری اسکول 40,000 کیا سفیشینٹ ہیں؟ اور وہ بھی اگر اس کی میں ڈیفینیشن بتاؤں کہ اسکول کی ڈیفینیشن یونین کاؤنسل لیول پہ یا ایک ولیج لیول پہ کیا ہے, ایک کمرہ, اس کے اندر 5 جماعتیں ساتھ اور ایک ٹیچر, نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس سیکنڈری اسکول کا نمبر پھر جا کے آگے ریڈیوس ہو جاتا ہے, پھر آپ کی یونیورسٹیز ریڈیوس ہو جاتی ہیں ان ٹرمز آف نمبرس, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو, اپنے چلڈرن کو نہیں پڑھانا چاہ رہے, دے آر آؤٹ آف اسکول. آؤٹ آف اسکولس جو بچے ہیں جو پھر یوتھ بنیں گے, تو مجھے بتائیں آپ کی جو نیشن ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ تو پھر کمٹمنٹ کہاں سے آئے گی کسی بھی چیز میں؟ دیکھو, کمٹمنٹ از ناٹ اونلی فار دا اسکول ٹیچنگ,
تو کمیٹیڈ ڈاکٹر آپ کو کیسے ملے گا, کمیٹیڈ انجینئر کیسے ملے گا, کمیٹیڈ پرنسپل, پروفیشنل, ایون لیبر نہیں مل سکتا. آپ کو یہ مثال کہاں سے ملے گی؟ آپ بازار میں جائیں, آپ پارک میں جائیں, آپ کسی پبلک پلیس پہ جائیں, تو وہاں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے رویوں سے کہ ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے. وی آر ناٹ ڈسپلنڈ نیشن, وی ڈو ناٹ ہیو سیوک سینس. یہ کمٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ آپ نے کمٹمنٹ کا کوشچن کیا نا, یہ ایک جملہ نہیں ہے. اور پھر جو ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم چیز ختم کر دی اپنے آپ سے, دیٹ از محنت. ہم محنت نہیں کرتے, ہم محنت کرنا ہی نہیں چاہ رہے. جس قوم کو آپ نے محنت کرنے کا سکھایا ہی نہیں ہے اور بتایا ہی نہیں ہے واٹ از دا ڈگنیٹی آف لیبر, تو کیوں کوئی کمیٹیڈ ہو. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوسف خشک صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی بہت ینگسٹرز کا بھی انٹریکشن رہتا ہے اپنی یونیورسٹی میں. یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تو یہ تربیت ظاہر سی بات ہے ایک تربیت تو گھر سے ہوتی ہے, اور پھر دوسری آپ جب تعلیمی اداروں میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تربیت جو ہے اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے بھی اور سکھانے سے بھی. تو یہ کنٹینیوس پروسیس یقیناً ہے کہ گھر پھر پرائمری, پھر آپ کے ہائر ایجوکیشن, اور پھر یونیورسٹیز. کیا یونیورسٹیز میں باقاعدہ تربیت کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے جو پیچھے سے مس آؤٹ تربیت ہو گئی ہے؟ تو یہ جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر نکلیں گے اور دنیا میں آئیں گے, پروفیشنل لائفس میں آئیں گے, یا سوسائٹی میں یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے آپ کی یونیورسٹی کا یا اور بچوں کا کہ یہ ہمارا کنٹریبیوشن, ہمارا حصہ ہے, تو کیا یونیورسٹیز کے لیول پہ ان کی تربیت پہ کوئی خاص کام یا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. میں تھوڑے سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے آپ کی اس سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہم معیار تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم گریڈوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم ڈگریوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں عمارتوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم ایک تہذیبی فکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو تہذیبی فکر ہے, جو سوچ ہے, اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور اس میں کتنا ہم آگے گئے ہیں. اب برصغیر کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں نا, تو اس میں آپ بغداد سے لے کر ٹیکسلا تک ان اداروں کو پذیرائی ملی جہاں سے سوچ پروان چڑھی. اور سوچ تب پروان چڑھے گی جب آپ کے پاس فریڈم آف کوسچن ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم میں جو استاد کے اندر ایک پوشیدہ خوف موجود ہے کہ سوال نہ پوچھا جائے, یا اس سوال پوچھنے کو جو دبایا جا رہا ہے, یا وہ طالب علم جو اپنے گھر سے لے کر اسکول تک پہنچتا ہے اس سے جب سوال کرنے کی جو جرت ہے اس کو خاموش کر دیا جائے گا تو پھر فکری آزادی کہاں سے آئے گی؟ ہم نئی دنیا کو کیسے دیکھ سکیں گے, کیسے ایڈریس کر سکیں گے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے شیئر کروں گا. سعدی جب 8-10 سال کے ہوئے تو ان کو مدرسے بھیجا جا رہا تھا, اور مدرسے جاتے ہوئے اس زمانے میں ایک لباس تھا جو کہ پہنایا جاتا تھا مدرسے کے جو اپنا بچے ہوتے تھے ان کو. تو سعدی کی مخصوص پگڑی جو ہے وہ اس کے سر پہ تھی اور وہ مدرسے کی طرف جا رہے تھے. تو محلے کا دکاندار جو ہے وہ خوشی خوشی اس سے پوچھتا ہے کہ سعدی میاں کہاں جا رہے ہیں؟ تو سعدی حالانکہ 8 یا 10 سال کے بیچ میں اس کی عمر ہوگی, تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں پڑھانے جا رہا ہوں. تو دکاندار ہنس پڑا, اور اس کے بعد ہر تیسرے چوتھے دن اس نے روٹین بنا لی اس دکاندار نے کہ جب اس کے پاس کسٹمر کھڑے ہوتے تو وہ سعدی سے پوچھتا کہ سعدی میاں کہاں جا رہے ہیں, اور سعدی ہمیشہ وہی جواب دیتے کہ میں پڑھانے جا رہا ہوں. اور ایک دن ہوا کہ 4-5 سال کے بعد سعدی کی پگڑی کا رنگ بدل گیا, سعدی استاد بن گئے, مدرس ہو گئے. تو اسی دکاندار نے پوچھا کہ سعدی میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کو کے سامنے سعدی کو بلایا کہ آج مجھے تم سمجھاؤ کہ پہلے تم پڑھنے جاتے تھے تو اس وقت جب میں تم سے پوچھتا تھا تو تم کہہ رہے تھے میں پڑھانے جا رہا ہوں, اور آج تم استاد ہو گئے ہو پڑھانے جا رہے ہو تو میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اس وقت میرے استاد نے مجھے آزادی دی ہوئی تھی, میں اس سے سوال پوچھتا تھا
اور جب میں سوال پوچھتا تھا تو کچھ سوالوں کے جوابات وہ دیتے تھے اور کچھ کے لیے کہتے تھے سعدی کل اس پہ بات کریں گے. تو اب میرا جو طالب علم ہے وہ زیادہ ذہین ہو گیا ہے, تو وہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے, تو لہٰذا نئے سوال جب میرے سامنے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کل ان کو پڑھ کر آؤں گا اور میں ایڈریس کروں گا. تو سوسائٹی کے نئے زاویے دیکھنے کے لیے ہم جب تک فریڈم آف تھاٹ نہیں دیں گے, ہم جب تک فریڈم آف تھنکنگ نہیں دیں گے, سوال پوچھنے کی آزادی اپنے طالب علم کو ہم جب تک نہیں دیں گے, تب تک میرا خیال ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری بات یہ کہ طالب علم کو بھی یہ سوچنا ہوگا. ابھی مجیب سرائی صاحب بات کر رہے تھے, ظاہر ہے ہم اسی جنریشن کے لوگ ہیں. بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے, داخل ہونے کے بعد اس کو کیا بننا ہے یہ پیرنٹس طے کر دیتے ہیں نا. تو یہ ڈگری جو ہے نا وہ صرف حصول جو ہے نا وہ معاش یا یوں کہنا چاہیے کہ اپنا جاب کے لیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمیں طالب علم میں اپنے نوجوان میں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ یہ ڈگری جو ہے وہ ذمہ داری کے طور پر اس نے لینی ہے, سوسائٹی میں ایک ذمہ دار شخصیت کے طور پر اسے آگے آنا ہے. تو میرا یہ جو خاص طور پر ہے کہ اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے ہمارے ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب نے بات کی کہ سندھ گورنمنٹ جتنا وافر مقدار میں پیسہ دے رہی ہے اور اب ایچ ای سی نے جس طرح سے اس کو اٹھایا ہے تو مختلف مراحل میں کام ہو رہا ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قومیں وہی ترقی کریں گی جہاں پر نئے سوال اٹھیں گے, اور نئے سوال اٹھانے کی آزادی جب تک ہم اپنے استاد, جب اپنے طالب علم, اور تحقیق جو ہے اس میں ٹھہراؤ چاہیے, اس میں ہمیں صبر چاہیے نا. تحقیق میں جب تک سرقہ موجود ہوگا ریپیٹیشن ہوگی, نیا سوال اگر اس تحقیق میں موجود نہیں ہے اس تحقیق کس کام کی. 30 یونیورسٹیاں ہماری سندھ میں موجود ہیں, ہمارے شہروں کا حال تو خراب ہوتا جا رہا ہے. ابھی بتایا گیا 200 یونیورسٹیاں پاکستان میں ہیں. پاکستان کا کون سا شہر ہے جس کی ترقی جو ہے یونیورسٹی اپنی جورسٹکشن میں اس کو اٹھتا ہوا ہے. ہم اپنے مقامی سوالوں کو, ہم اپنے مقامی مسائل کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے تب تک جو ہے دنیا کی طرف یا دنیا کی سوچ میں جو ہے وہ اپنا اس میں اپنے دھارے میں جو ہے اپنا شامل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہاں سے جو پوائنٹ آیا یوسف صاحب کی طرف سے بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ سوال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کرنا. خیر اب تو ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ فیوچر ہی سوال ہے. آپ جو بھی پرومپٹ ڈالتے ہیں, چاہے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال رہے ہوں یا جیمنائی پہ ڈال رہے ہوں, تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وہ ایک آرٹ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اسی کے حساب سے آپ کو جواب ملے گا. لیکن سوال جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا بھی بہت ضروری ہے. تو کیا ہمارے جو نئی جنریشن ہے ان کو سوال کرنا تو بہت آتا ہے کیونکہ ان کا تو روز کا کام ہی اب یہی ہو گیا ہے, لیکن کیا وہ سوال ذمہ داری کے ساتھ کرنا جو سکھانا ہے, کیا وہ بھی اب یونیورسٹیز کے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ مستقبل کی ساری ریسرچ جو ہے وہ تو اب سوال کے اوپر ہی ہے. جب تک سوال ہوں گے تبھی جواب آئیں گے, لیکن سوال پوچھنے کیسے ہیں, کیا یہ بھی اب کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں وقت کے ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا پڑے گا. اگر ہم آج سے 40 سال پیچھے جا کے انہی یونیورسٹیوں کو آج کی تاریخ کی یونیورسٹیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی ایڈوانس جتنی ہو چکی ہے, ہمیں اپنے کریکولم پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جن کو ہم انرولڈ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ان کی فکریات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. جب ہم طالب علم ہوتے تھے اس وقت کمپیوٹر ابھی نیا نیا آیا تھا. آج بچہ پیدا ہوتے ہی کمپیوٹر سے سٹارٹ کرتا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اگلے 1-2 سال کے اندر آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس آ رہی ہے جس میں نہ صرف ڈیٹا ہوگا بلکہ وہ مشین انسانوں کی ذہن کی طرح سوچے گی بھی. میری بہن وحیدہ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بچہ سوال کب پوچھتا ہے, کیوں پوچھتا ہے اور اس کو کیا پوچھنا چاہیے, یہ صرف اور صرف اسکول, کالج یا یونیورسٹی ڈٹرمائن نہیں کرتی. اس میں گھر کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, معاشرے کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا کہا گیا ہے وہ علم صرف کریکولم کی کتابوں تک محدود نہیں ہوتا. میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی سوچنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ معاشرے کی جو سوشل ویلیوز ہیں, قدریں ہیں, جو آج سے پہلے 1970-80 کی دہائی میں ہوتی تھیں, کیا آج بھی وہی قدریں ہم میں موجود ہیں؟ وہ اساتذہ جو ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں کیا ان کی اخلاقی قدریں اس لیول پہ موجود ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوال کا جواب وہیں سے مل جائے گا.
اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں ہارمنی کی فضا، مختلف قومیں ہیں اس ملک کو بنانے میں، مختلف صوبے ہیں. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اوپن میرٹ ہے پاکستان اوور. ہم نے ہر سیکشن میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے بچے اور اپنے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بچوں کو ملا کر ایک سیکشن بنایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب وہ بچے اکٹھے اگلے 4 سال تعلیم لیں گے تو ان میں ہارمنی بھی پیدا ہوگی اور ان کی اخلاقی قدریں بہتر ہونے میں بھی مدد ملے گی. ساتھ ساتھ میں اس چیز کو انڈورس کروں گا کہ ہماری جو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے پچھلے چند 1 سال میں بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے ہیں. حالانکہ ان کی پراپر مارکیٹنگ نہیں ہو پائی، مگر ہم نے بات کی کہ وائس چانسلرز کی اس لیول کا فقدان ہے، مگر ہم نے اب تربیتی کورسز شروع کیے ہیں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ. ظاہری بات ہے جو لیڈرشپ ہے وہ بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. وہ ہم نے جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ان سب سوالات کو اگر سمو دیا جائے تو اس کا ایک ہی ہے کہ آپ کی اپ ٹو ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے، ڈاؤن جا کے اسٹوڈنٹس تک ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس شام تک جب تک کلاسیں ہوتی ہیں تب تک ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں اپنے بیک ہوم. وہاں معاشرہ پارٹ پلے کرتا ہے. اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مل کے سب اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پرانا پاکستان جو کہ ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا، جو ہماری اقداروں کو دنیا کے لیے مثالیں ثابت کرتا تھا، آج کے انرولڈ بچے تو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تو وہ وقت دیکھا نہیں. نہ آج لائبریریوں کا وہ رجحان ہے جو ہم بچپن میں کرائے پہ کتابیں لے کے اپنا پڑھتے تھے اور کتابوں کی بکنگ کراتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزوں کو اگر سم اپ کیا جائے تو بچہ وہ سوال پوچھے گا جب اس کو وہ سمجھ ہوگی کہ یہ پوچھنا یہاں پر بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یا کاؤنسلنگ سیشن میں استاد کے پاس اکیلے جا کر پوچھنا چاہیے. آئی تھنک ایک پورا سائیکل ہے کہ جب آپ کے والدین تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ چیز گھر میں آپ کو تربیت کی صورت میں ملے گی اور پھر وہ لیول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنے ہیں 2-3 سوال ایک ساتھ کر دیجیے تاکہ ہم ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ لے لیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو. جی جلدی سے پوچھ لیجیے، ایسی مائک چھوڑیں. میں بھی ایک سوال آڈینس سے پوچھنا چاہوں گا. جی پوچھیے، پہلے آپ پوچھیے، پہلے آپ کا حق ہے. چلیے تو بہت اچھا ہوا. یہ بتائیے آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہش سے پرائمری اسکول کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ اس اتنے بڑے فس میں اگر 5% لوگ ہیں تو اس سے یہ ہے جواب. ان جو 5% ہیں ان کو تو ابھی پکڑ لیں. نہیں وہ ہیں عمر کی حد سے گزر گئے ہیں اور میرے جیسے لوگ ہیں کہ اگر دوبارہ جینے کا موقع ملا تو شاید پرائمری اسکول کا ٹیچر بن جاؤں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے میں پرائمری اسکول ٹیچر سے زیادہ وہ پھٹیچر سمجھا جاتا ہو اس معاشرے کی ترقی کیسے ہوگی؟ یہ ہے اصل سوال. بہت شکریہ. Actually, exactly I was asking the same question, but just ان کے کوشچن کو میں لے کر آگے چلتا ہوں کیونکہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر اتنے نوجوان مجھے نظر نہیں آتے، مڈل ایج والے لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں. کیا ہم میں سے اور مجھ میں خود کیا ہم اپنے کسی بچے کو چاہے وہ اسکول کا چاہے وہ کالج کا یا یونیورسٹی کا ٹیچر بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں نے یہ آپٹ کیا ایز اے لیکچرر اینڈ بینگ این انجینئر there were variety of questions being asked to me okay why you are an engineer go and and I believe everyone understand when we talk about engineering so everyone was and I had 3 opportunities but that was my passion to join that. مگر مجھے اس زمانے میں بھی بڑا سب لوگوں نے 2 چیزوں پر مجھے آج تک لوگ کہتے ہیں، میرے جو فرینڈس ہیں کہتے ہیں why you came back from England number 1 and why you became a teacher when you had an engineering degree. So you see this is the situation where we live. اور آخری ان کی جو بات ہی بڑی امپورٹنٹ ہے، پاپولیشن کی 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ پاپولیشن بام ہے، میں کہتا ہوں اس وقت جو پاکستان میں ہے we have to پاپولیشن کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے انفارچونیٹلی. دوسرا یہ ہے کہ کیا جو میجر اسٹیک ہے وہ آپ کا کیا ہے، وہ آپ کی پیرنٹیج ہے
کیا ایز اے پیرنٹ ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈو وی ریئلی کیئر اباؤٹ دا ایجوکیشن آف اوور چلڈرن؟ دیٹ از اندر تھنگ. لیکن جو پاپولیشن ہے اس کو ہم اپنا ایسٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم صحیح پالیسیز کریں. جی ایک دو سوال جلدی آپ سے پیچھے جو پہلے انہوں نے پہلے ہاتھ جو ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں. جی اوکے کوئی ہاں ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ کر رہے ہیں, لیکن ہم دوبارہ سوال لے لیں گے. جی کوئک کوشچن. تعلیم بہت بڑی چیز ہے, تربیت بہت بڑی چیز ہے, علم بہت بڑی چیز ہے, اسی سے دولت عزت شہرت کا ملتا ہے. یہ احساس بچوں میں اور والدین میں کس طرح پیدا کیا جائے؟ ٹھیک ہے ایک سوال اور. جی وہ کھڑے ہو گئے. جی پوچھیے. کوئک کوشچن. آپ نے یکساں تعلیمی نظام پرائمری لیول پہ ختم کر دیا ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن تو ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک پرائیویٹ میں پڑھے گا, دوسرا جا کے بیکن ہاؤس میں رکھے گا, اس میں جا کے ایک سب سے بڑا ایشو ہے ایجوکیشن کو. جیسے آرمی اسینشل سبجیکٹ ہے, آپ کی پولیس ایسنشل سبجیکٹ ہے, پرائمری ایجوکیشن اسینشل ہونی چاہیے, یکساں ہونی چاہیے, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکے گا. ایک آخری سوال, لوگوں کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے اس میں. میرا سوال یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں ایسے اسکول ہیں جہاں صرف ایک سنگل ٹیچر پڑھا رہا ہے, یہ بڑا پرابلم ہے, اس کا کیا؟ اوکے میرا بھی سوال ہے. دیکھیے تھوڑا سا جینڈر بیلنس کا خیال رکھیے, تمام مرد حضرات ہی سوال پوچھ رہے ہیں. گاربیج آؤٹ ایک فلاسفی ہے. جب آپ اپنا کرائٹیریا CSS اور باقی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے بڑا اسٹرنجنٹ رکھتے ہیں, تو جب ہم ٹیچرس کی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کوالٹی ٹیچرس کیوں نہیں لیتے؟ ہم کیوں یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹیز نہیں, ہم آگے ہمارے پاس اسٹرنجنٹ کرائٹیریا کوالٹی ٹیچر ہائرنگ کرائٹیریا. جی آپ پوچھو جو کھڑی ہوئی ہیں پیچھے. بس لیکن آج کے دور میں بالکل الٹا ہے. ایک ٹیچر اگر ہے اس کو سوچ سمجھ کے کلاس میں بات کرنا ہوتا ہے, پیرنٹس کے ڈر سے یا بچے کے ڈر سے. اس چیز کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے بات کرنا تو ویسے اچھی بات ہے. جی آپ سے میں لینا چاہوں گی ایک جواب, سب اپنی طرف سے دے دیں. جی جلدی شارٹ. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ اساتذہ بیٹھے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں اور شہر کے معزز لوگ ہیں, لیکن یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی, کیونکہ ہم اور وہ لوگ شاید اس طرح ہو بھی نہیں سکتے, لیکن ہم تو ان تک جا سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ گاؤں دیہات میں ہی کام کرتے ہیں, اور وہاں کے جو معززین جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے یہ سارے سوال جواب ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک سروے ہم نے کیا تھا اس کے اوپر کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, خاص طور سے عورتوں کی صحت اور تعلیم کے بارے میں. تو اتنے اچھے جواب ہمیں ملے, کیونکہ وہ گاؤں کی عورتیں تھیں اور وہ بار بار صحت ان سے پوچھیں کہ تعلیم کا کیا فائدہ ہے تو وہ آپ کو سب بتائیں گی کہ تہذیب سکھاتی ہے یہ مگر بار بار میرے سامنے کی بات ہے, بار بار اس عورت نے یہ کہا مگر یہ وہ تعلیم نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا کوئی خاکہ ان کے ذہن میں ہے, آرٹیکولیٹ پوری طرح نہیں کر سکے, لیکن وہ ناخوش ہیں جس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے. اور ایک عورت پھر یہ کہہ کے اٹھی جب صحت اور تعلیم کی بات ہوئی, اس نے کہا ہم کیا بتا سکتے ہیں, ہمارے پاس تو دونوں ہی نہیں ہیں. تو یہ جو محرومی کا احساس اس میں آ رہا تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا کہ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہمارے پاس صحت ہے نہ تعلیم ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ جو ہیں, ہم نے یہاں یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی لوگ تو دقیانوسی ہیں, اپنی بیٹیاں نہیں پڑھانا چاہتے, یہ نہیں کرنا.
ارے بھائی آپ اچھا سا اسکول کھول کے تو دیکھیں, کہیں کسی گاؤں میں کھول کے دیکھیں, بھر جاتا ہے, بچوں کی تو وہاں کمی نہیں ہے, یو کین نیور رن آؤٹ آف چلڈرن. تو وہ تو بہت سارے, لیکن یہ کہ وہ زیادہ تر وہ اپنی بچیوں کو ہی بھیجتے ہیں. ماں باپ ہمارے ماں باپ کی طرح ہیں, بالکل ہمارے ماں باپ کی طرح ہیں, جو اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ان کو تعلیم دی جائے. لیکن وہ جب کسی ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور تعلیم دینے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, تو انہیں مختلف طرح کی مایوسیاں ہوتی ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. اور یہ ایک اچھی بات, اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو تعلیم نہیں مل پا رہی تو وہ اس کے لیے احساس کر رہے ہیں, تو یہ احساس بھی بہت اچھی چیز ہے. یوسف آپ سے سوال کیا گیا تھا, شارٹ. بالکل شارٹ. میں صرف 3 باتیں کہوں گا, کیونکہ اس نوجوان نے جس طرح پیار سے سوال پوچھا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, تعلیمی معیار جو ہے نا وہ ایک نعرہ نہیں ہے, یہ ایک مسلسل عمل ہے نا, اور مسلسل عمل میں جو ہے وہ صبر چاہیے ہوتا ہے, اور وہ صبر جو ہے ابھی سے ہمیں اسٹارٹ کر لیا ہے یا کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کو کنٹینیوٹی کی طرف لے جانا ہے. میں 2 باتیں اس کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایک تو خاص طور پر طالب علم میں ہمیں اعتماد پیدا کرنا ہے کہ وہ ڈگری نہیں لینے جا رہا بلکہ ایک ذمہ داری لینے جا رہا ہے. یہ احساس ہمیں اس بچے کے اندر پیدا کرنا ہے. دوسری چیز جو استاد کے حوالے سے میں کہوں گا کہ استاد کو تعلیم نہیں, مزاج تعلیم منتقل کرنا ہے. جب یہ ہو جائے گا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا ایڈ کروں. لے لیں, جلدی سے لے لیں. میں آدھا منٹ میں, سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے انڈر دی لیڈرشپ ڈاکٹر طارق رفیع ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے ڈائریکٹریٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ, اور وہ ادارہ وہ ایک تھنک ٹینک کی طرح کام کرنا شروع کیا. ابھی بہت ارلی ہے لیکن فوکس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے, اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کیا چیزیں ہیں, وہ کیا گیپس ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پرابلم کو سالو کریں, جس کی وجہ سے جو حکومت اپنا پیسہ اربوں روپے میں خرچ کر رہی ہے سالانہ اور ویلنگ ہے خرچ کرنے کے لیے, اس پیسے کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس آ جائیں. اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ اگر ادارہ اسی طرح چند مہینے اور کام کیا تو بڑی مربوط قسم کی ریکمنڈیشن حکومت کو دی جا سکتی ہیں, اور ساتھ میں ایک امپلیمنٹیشن پلان اور اسٹریٹجک پلان جس کا اگلے 4 سے 5 سال میں امپیکٹ نظر بھی آنا شروع ہے. جی آصف صاحب, آپ بالکل, میں آپ کے پاس ہی آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو سوال تھا نا کہ ٹیچر کی ہائرنگ کے اوپر, کہ کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہیں وہ میں طارق رفیع صاحب سے لوں گی, آپ یہ پوائنٹ دے دیجیے. جی بہت بہت شکریہ. میں کوئکلی 2-3 چیزیں کہوں گا. میرا خیال ہے کہ اس سے بہت سارے سوالات جو ابھی آڈینس میں ہوئے. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ایڈریس کرنے کی, تو روٹ کاز تلاش کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ان کویسچنز کو آج کی اس جو بھی ڈسکشن ہے اس کو سم اپ کریں گے, تو میرے خیال سے جس معاشرے میں انصاف اور میرٹ پریویل کرے گی, وہاں پر بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی سیدھی ہو جائیں گی. آپ نے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی بات کی, آپ نے تربیت کی بات کی, آپ نے یونیفارم ایجوکیشنل سسٹمز کی بات کی. بالکل میں اس چیز کے بالکل پازیٹیو میں ہوں کہ ہمارے پرائمری اسکولز کے لیول پہ تو کم از کم یونیفارم ایجوکیشنل سسٹم ہو. ہم کیمبرج کا یہاں پر نفاذ کر کے اربوں روپے اپنی معیشت کے سالانہ بنیاد پہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. وہ بچے آگے جا کے پڑھ یہیں پر رہے ہیں, انہیں سرو بھی اپنے ملک میں کرنا ہے, کچھ چھوٹی سی پرسنٹیج باہر چلی جاتی ہے. اور دوسرا انصاف اور وقت پہ انصاف. میں نے ایک بات کی میرٹ کی. سکھر آئی بی یونیورسٹی کو ابھی ایم ڈی کیٹ کے امتحانات دیے گئے تھے, وہ کام جو برسہ برس سے نہیں ہوا, الحمدللہ جب میرٹ پہ ہوا تو وہی بچے جب میریٹوریس آ کر ڈاکٹر بنیں گے یا ہر پروفیشن میں جائیں گے تو ان کے دل میں غریبوں کے لیے رحم بھی ہوگا. وہ اساتذہ جو میرٹ پہ بھرتی ہو کر آئیں گے, ان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وہ احساس ہوگا کہ جو ہم بچے ہوتے تھے تو جمعہ فرائیڈے چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو بھی بلایا جاتا تھا کہ آئیے ہم آپ کو پڑھائیں, کہ اسکول کا نام روشن ہوگا کہ ہمارے بچے ٹاپ کر رہے ہیں. آج وہ استاد بھی نہیں رہے, آج وہ شاگردوں پہ میں اس لیے کم قصور ڈالتا ہوں کہ شاگرد تو پیدا ہی 2000 کے بعد ہوئے ہیں, 2005 اور 7 کے پیدا ہوئے آج یونیورسٹیوں میں پہنچے ہیں. اور تیسرا اور آخری جو میں کنکلوڈ کروں گا وہ ہے سادگی.
1970-80 کی دہائی میں سادگی ہوتی تھی، جب پی ٹی وی کا دور ہوتا تھا، وہ ڈرامے دیکھتے ہوئے ماں باپ بچے سب ساتھ. آج ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. وہ بچے کم عمر بچے جو 16-17 سال 18 سال کی عمر میں یونیورسٹیوں پہ آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، ان کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ کل صبح نیند سے اٹھیں گے تو لیکسس کھڑی ہو ہمارے دروازے پہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان 3 چیزوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. وحیدہ، میں آپ سے کہوں گی کہ بس 1 منٹ میں اگر آپ جواب دے سکیں کہ کیا بچوں کو، ٹیچرس کو بچوں سے ڈرنے کی یا سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، جو ان کا سوال تھا؟ آف کورس نیور، نمبر 1. لیکن میں چاہوں گی کہ ایک جملے میں بات کہوں، کیونکہ اتنی چیزیں ہیں اور یہ اتنا بڑا واسٹ ٹاپک 50 منٹ میں ہو بھی نہیں سکتا جہاں پہ اسکول اور یونیورسٹیز کی بات ہو. دیکھیں ہمیں کہاں سے شروع کرنا پڑے گا. وی نیڈ اسٹل بگننگ. 78 ایئرس کے بعد ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں نا. ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی اسکول میں انفراسٹرکچر نہیں، یہ نہیں وہ نہیں ہے. اب اگر ہم شروع کریں گے تو وی نیڈ 16 ایئرس، اسکول سے لے کے کالج سے لے کے یونیورسٹی کے 4 سال کم از کم، تو آپ کی جنریشن چینج ہوگی. ہم نے ابھی تک شروع نہیں کیا. اسٹل وی آر ڈسکسنگ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. کمٹمنٹ کی بات تھی تو کمٹمنٹ آپ کے اوپر سے شروع ہوگی اور پھر ٹکل ڈاؤن ہوگی نیچے. اس میں آپ کا پیرنٹس، آپ کی سوسائٹی، آپ کا اسٹوڈنٹس خود. آپ دیکھیں ڈسکنیکٹ کتنے ہیں. آپ کی جنریشن زی موجود ہے آنورڈس. میں صرف جین زی کی بات کروں. اٹ مینس کہ اسٹل وی نیڈ ٹو ایڈریس دیز تھنگس کہ ہم اپنی جین زی کو کیسے ساتھ ملائیں. آپ کے جتنے بھی فیسٹیولز یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دے فیل ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ. بہت زیادہ نمبر نہیں ہوتا ان کا ابھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن خود ریفارمز لاتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے. ہم نے ایجوکیشن کو ایز اے ریفارم دیکھا ہی نہیں ہے. اور ٹیچر خود ایک ریفارمر ہوتا ہے. جب وہ ٹیچر واقعی اس ڈیفینیشن میں آئے تو وہ ریفارمز لے کے آ سکتا ہے. کیسے لے کے آئے گا؟ ظاہر ہے روٹ میمورائزیشن سے نکلنا پڑے گا. کنسیپٹ بیسڈ ہمیں لرننگ دینی پڑے گی. ڈسکشن ہونی چاہیے، پریزنٹیشن ہونی چاہیے، پریکٹیکل بیسڈ کے لرننگ بائی ڈوئنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ٹیچر بیچارہ کیا کرے؟ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے؟ طارق رفیع کیا کرے؟ دیکھیں اگر میں دادو کی یا لاڑکانہ یا گھوٹکی کی بات کروں تو اس ٹیچر کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہے جو میں اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہوں. پھر اس کی تربیت ٹیچر کی خود کیا ہم دے رہے ہیں؟ ٹیچرس ٹریننگ کتنی ہے؟ آپ نے لائسنس تو کل بالکل. آئی تھنک کہ ہم نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ آخری مہر جو ہے وہ آپ اس پہ لگائیے اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس دے کے. شکریہ بہت بہت. دیکھیں یہ ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ اتنے چھوٹے سے وقت پہ نہیں کر سکتے. کنکلوژن یہ ہے کہ معیار ہمارا انحطاط پذیر ہے اور یہ صرف ایجوکیشن میں نہیں، پورے ملک کی ہر چیز انحطاط پذیر ہے. آپ ایجوکیشن کو سسٹم سے الگ نہیں کر سکتے. جب پورا معاشرہ ایک انحطاط کی طرف جا رہا ہے تو ایجوکیشن بھی اسی کا حصہ ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو ہمارے ویلیوز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جو ویلیوز پہلے تھیں وہ ویلیوز نہیں رہی ہیں. اب ہر چیز جو ہے وہ فائنینشیل ہے اور پیسہ دیکھا جاتا ہے. آج کوئی بھی بچہ، میرے اپنے بچے ہیں، میں کسی کو بھی نہیں کہا کہ تم ٹیچر بنو. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے آپ ٹیچر نہ بنانا چاہیں. وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کو معاشرے میں وہ مقام، وہ عزت حاصل ہی نہیں ہے. جو کہ پیسے ہی ہر چیز نہیں ہے. کیا اس کو آپ عزت دیتے ہیں، وہ مقام دیتے؟ نہیں دیتے. جب تک معاشرہ خود استاد کو وہ مقام اور عزت نہیں دے گا جو پہلے تھی، اور استاد کی وہ ویلیو نہیں بحال ہوگی جو پہلے تھی، اس وقت تک آپ کے ٹیچرز اچھے نہیں ہوں گے. ٹیچرز اچھے نہیں ہوں گے، بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک وشیس سرکل ہے. اس کو توڑنے کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو باہر سے نہیں، اندر سے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. ہمیں اپنی سوچ میں ان چیزوں میں تبدیلی آنے. میں کئی دفعہ ایک چھوٹی سے میں ختم کرنے میں کہتا ہوں، میں کئی دفعہ جب ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، منسٹروں وغیرہ سے، میں ان سے کہ کئی لوگوں سے تعلقات ہیں. میں خود ENT کا ڈاکٹر ہوں. تو کوئی بیمار ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دکھانے آتے ہیں کہ کان میں درد ہے، گلا خراب ہے. یہ تو میں نے ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ جی ہماری ویلیو جو ہے نا آپ کے نزدیک وہ ہے جو کہ بیچارے ایک مولوی کی ہوتی ہے، کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ ہم سے ملتے بھی ہیں. اسی طرح مولوی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کوئی بچے کا میلاد کرانا ہے تو مولوی صاحب کو عزت دیتے ہیں، جوڑا دیتے ہیں. ہمارے پاس آپ آتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں. لیکن ہم کسی کام سے آپ کے پاس چلے جائیں تو باہر بٹھا دیتے ہیں. آپ کا PA کی ڈاکٹر بہت بزی ہے، مل نہیں سکتے. تو بات یہ پڑھے لکھے لوگوں کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. اس معاشرے میں عزت صرف پیسے کی ہے. اس معاشرے میں عزت جو ہے، اس معاشرے میں عزت صرف پیسے کی ہے اور پاور کی ہے. تو جس کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے، اور کیونکہ وہ باعزت ہے تو ہر شخص باعزت بننے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے.
کس طریقے سے پیسہ کمائے اور کس طریقے سے پاورفل بنے. اس کا راستہ ایجوکیشن سے نہیں جاتا, ہم سب کو پتہ ہے اس کا راستہ کہاں سے جاتا ہے. تو سب لوگ اسی راستے پر گامزن ہیں. جب تک آپ عزت جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں دیں گے, پڑھے لکھے لوگوں کو ہم سر پر نہیں بٹھائیں گے, ہم کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. اور میں ایک آخر میں سے یہ کہوں گا کہ میں ایک ٹی وی پہ واٹس ایپ پر ایک جج کا آتا تھا جو امریکہ میں بڑا مشہور ہے, جس کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا تھا کہ جب بھی کسی ٹیچر کا اس کے پاس چالان آیا تو اس نے اپنی کرسی آفر کی کہ ٹیچر بیٹھ جائے, اور اس نے کہا کہ آپ کا چالان تو میں کینسل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ را میں لکھا ہے, لیکن آپ کے چالان کے پیسے میں دوں گا, اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو چندہ کریں, آپ سے ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے کیونکہ آپ استاد ہیں. یہ استاد کی عزت ہے. تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اس تمام کا کہ ہم لوگ ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے پیسے اور طاقت کی جگہ عزت, تعلیم کو عزت اور پڑھے لکھے لوگوں کو عزت دینا ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. اور آج جو آڈینس میں جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے میں یہ کہہ سکتی ہوں جتنے جوش سے وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے, ایک ہوپ فل سچویشن ہے. قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور ان لوگوں نے آج جو بات کہی ہے آپ ان کے ایکسپیرینسز سے سیکھ کے آگے بڑھیں اور ملک کو اور ترقی دلائیں. تھینک یو سو مچ, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ.